بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مدن ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ کے ابتدائی تدریس و فتاوی نویسی، حضرت شیخ عبدالوہاب نے ارشاد فرمایا: ان مدت تصدر للتدریس الفتوى 33 سنة، اولها 528 ہجری وآخرها 561 ہجری۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے درس و تدریس اور فتاوی جاری کرنے کی مدت 33 سال پر محیط ہے، جس کی ابتدا 528 ہجری اور انتہا 561 ہجری میں ہوئی۔ واعظ و ارشاد کی مجلس کا حال۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ابتدائی مجلس کا حال خود اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ شروع میں میرے پاس 2 یا 3 اشخاص ہوتے جو میرے کلام کو سنتے، پھر خلق کے خدا کا ازدحام ہونا شروع ہو گیا۔ میں پہلے باب الحلبہ میں بیٹھا کرتا تھا، اور جب یہ جگہ تنگ ہو گئی تو میری کرسی کو اٹھا کر شہر کے باہر رکھ دیا گیا۔ لوگ گھوڑوں، خچروں اور دوسری سواریوں پر سوار ہو کر آتے اور مجلس کے گرد فصیل کی طرح دائرے میں کھڑے ہو جاتے، جن میں علماء، مشائخ، فقہاء اور شیوخ شامل ہوتے، اور یہ اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ آپ کی مجلس ایمان، تقوی اور مواعظ حسنہ پر مشتمل ہوتی تھی۔ اکثر صالحین نے آپ کی اس مجلس کے بارے میں اس طرح ارشاد فرمایا ہے کہ یہ ایسی مجلس ہوتی کہ جس میں طمانینت اور ایمان کی حلاوت کے علاوہ فرشتوں نے اس محفل کو ڈھانپا ہوا ہوتا، اولیاء کرام کا جم غفیر ہوتا اور حاضرین پر رحمتوں کا نزول ہوتا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اس مجلس کے بارے میں اپنے ایک شعر میں اس طرح ارشاد فرماتے ہیں: وَجَامِعِي مَجْلِسٌ وَالدَّرْسُ سُنَّتِي وَمِنبَرِي فِكْرَتِي وَالْعِلْمُ مَطْلُوبِي، کہ آپ کی مجالس واعظ میں کاتب حضرات بھی شامل ہوتے، اور ہر مجلس میں کم از کم 400 اشخاص 400 قلم اور دواتیں لے کر آپ کے مواعظ حسنہ کو قلم بند فرماتے۔ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی نے تدریسی پیشے کو اسلام کی خدمت کے لیے ایک وسیلہ بنایا، نہ کہ کسی دنیاوی اغراض کے لیے۔ ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ اخلاص کے ساتھ عمل کر کہ تو نفاق کے بندنوں سے چھٹکارا حاصل کر لے۔ علم کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے حاصل کر، نہ کہ دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے۔ یہ ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اب آپ کی مجلس واعظ کا مختصراً ذکر کرتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں حاضر ہونے والے لوگوں کی تعداد میں اس قدر اضافہ ہو گیا کہ یہاں تک بعض اوقات یہ تعداد 70,000 سے بھی تجاوز کر جاتی۔ آپ کا وعد مبارک حکمت و دانش کہ سمندر کی مانند ہوتا، اور اس میں آپ کی روحانیت کو بڑا دخل ہوتا، جس کی تاثیر سے لوگوں پر وجد کی کیفیت طاری ہوتی۔ بعض لوگ جوش اور عشق الہی میں کپڑے پھاڑ لیتے، اور بعض بے ہوش ہو جاتے، اور بعض واصل حق بھی ہو جایا کرتے۔ روایت ہے کہ آپ کے ایک ہم عصر حضرت شیخ صدقہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کی خانقاہ میں آئے۔ دوسرے مشائخ بھی آپ کی تشریف آوری کے منتظر تھے۔ آپ تشریف لائے اور سیدھے ممبر پر رونق افروز ہو گئے، اور ابھی آپ نے کچھ نہ فرمایا تھا اور نہ کسی قاری نے تلاوت کی، لیکن لوگوں میں عجیب مستی اور شورش کا عالم طاری ہو گیا۔ شیخ صدقہ نے اپنے دل میں کہا کہ تعجب ہے کہ حضرت شیخ نے نہ کچھ فرمایا، نہ قاری نے کچھ پڑھا، پھر یہ وجد و حال کیسے پیدا ہو گیا؟ آپ نے شیخ صدقہ کی جانب دیکھ کر فرمایا کہ شیخ صاحب، میرا ایک مرید اس وقت بیت المقدس سے ایک قدم میں یہاں پہنچا ہے اور میرے ہاتھ پر توبہ کی ہے، جس کا یہ اثر ہے۔ حضرت شیخ عمر کا بیان ہے کہ آپ کی کوئی مجلس واعظ ایسی نہ ہوتی تھی کہ جس میں یہود و نصارہ اسلام قبول نہ کرتے تھے۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کے صاحبزادے حضرت شیخ عبدالوہاب فرماتے ہیں کہ ہمارے والد محترم اپنی مجلس واعظ میں الحمدللہ رب العالمین کہہ کر خاموش ہو جاتے، دوبارہ یہی کلمہ کہہ کر سکوت فرماتے، پھر اسی طرح تیسری بار یہ کلمہ ارشاد فرما کر توقف فرماتے۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ واعظ شروع کرا کرتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ مبارک حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلجوقی عہد میں
خلفاء کا بھی دور دیکھا۔ آپ نے جن جن خلفاء کا دور دیکھا وہ کچھ اس طرح سے ہیں: عباسی خلیفہ المستظہر باللہ، عباسی خلیفہ المسترشد، عباسی خلیفہ الراشد، عباسی خلیفہ المقتدی لامر اللہ، اور عباسی خلیفہ المستنجد باللہ۔ آپ نے ان 5 عباسی خلفاء کا زمانہ دیکھا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔